بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، جس طرح ہم اپنا فرض سمجھ کے آپ تک اپنی معروضات پہنچاتے ہیں، جس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو خود سبسکرائب کریں گے، بلکہ اس پیغام کو مزید پھیلانے کے لیے اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی ضرور اس جانب مائل کریں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہمارے فارم 47 کے حکمران امتحان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن رچرڈ گرنیل آؤٹ آف سلیبس بیچ میں سے آ گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ریت میں سر دبائے بیٹھے ہیں اور رچرڈ گرنیل ہر روز ان جعلی حکمرانوں کی چترال کر رہا ہے۔ گرنیل کی ٹویٹر یا ایکس پر پوسٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور اس کی گزشتہ رات کی ٹویٹ نے حکمرانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بجائی بلکہ گھنٹا بجا دیا اور ان سے دن کا سکھ اور رات کا چین چھین لیا۔ گرنیل نے اپنی تازہ پوسٹ میں باقاعدہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا اور ساتھ ہی ہیش ٹیگ عمران خان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہیش ٹیگ عمران خان کا بھی استعمال کیا ہے عمران کو۔ اچھا ناظرین، اس پوسٹ کے بعد اردو سے ناواقف ایکس صارفین جو ہیں وہ حقیقی آزادی کا مطلب پوچھتے رہے، اور اردو کو اچھی طرح سمجھنے والے ہمارے حکمران جو ہیں اس ٹویٹ کے بعد اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگے ہیں کہ ان کی کرنا ہے۔ اچھا، گزشتہ 1.5 ہفتے سے رچرڈ گرنیل نے پے در پے اپنی ٹویٹ سے پاکستانی حکمرانوں کو باقاعدہ پنچنگ بیگ بنا رکھا ہے، باقاعدہ تختہ مشق جس کو کہتے ہیں، لیکن پنچنگ بیگ کا ایک اپنا ہی مزہ ہے کہنے کا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جیسے وہ بارش میں بھیگے ہوئے چوہے کی دم کو بچے رسی سے باندھ کے گھماتے پھرتے ہیں نا، تو یہ گرنیل نے بھی ہمارے حکمرانوں کو وہی بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال پر کچھ نون لیگی ارسطو یہ شروع میں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ رچرڈ گرنیل کا اصل اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور اصرار کر رہے تھے اس بات پہ۔ اس پر انہیں سمجھایا بہت سارے لوگوں نے کہ بھائی جین اصلی کام مجھے، مگر یہ مان نہیں رہے تھے۔ مگر اب رچرڈ گرنیل نے ان لیگیوں کے سارے مغالطے دور کر دیے اور ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ سب باتیں اپنی زبان سے کہہ دی ہیں جو وہ اپنی ایکس پوسٹوں میں لکھ رہے تھے۔ اپنے انٹرویو میں رچرڈ گرنیل نے پاکستان کے حالات پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو بالکل ویسے ہی الزامات کا سامنا ہے جس طرح کے الزامات ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائے گئے ہیں، اور پاکستان کے حکمرانوں نے عمران خان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اور رچرڈ گرنیل نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ایک عام شہری کی طرح، اور فیصلہ پھر پاکستان کے عوام کو کرنے دیا جائے۔ رچرڈ گرنیل نے اس سوال کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا ہے کہ وہ بار بار فری عمران خان کی ٹویٹ کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، رچرڈ گرنیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور میں ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور عمران خان کیونکہ عام سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا، وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ اور گرنیل نے ایک بار پھر امریکی دفتر خارجہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے آنے والا موقف جو ہے وہ بہت عجیب اور ناکافی ہے۔ عمران خان پر تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ افسوس بائیڈن حکومت پاکستان میں یہ سب ہوتا دیکھتی رہی اور اس نے آواز نہیں اٹھائی۔ گرنیل نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اپنے آخری دنوں میں پاکستان میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتی ہے پاکستان کے حوالے سے جو اس نے کی ہیں، لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ بائیڈن حکومت کو پاکستان کو واضح پیغام دینا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ یعنی رچرڈ گرنیل بائیڈن انتظامیہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں ٹرمپ انتظامیہ آ کر ٹھیک کرے گی۔ رچرڈ گرنیل کی طرف سے آنے والا پیغام بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر، جس نے پاکستانی حکمرانوں کے سامنے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسے رچرڈ کی ذاتی رائے نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کا آفیشل موقف ہے، اس لیے
ہمارے حکمران ریت میں دبایا ہوا سر اپنا باہر نکالیں، حقائق کو تسلیم کریں، یا پھر نتائج کی ذمہ داری کے لیے تیار رہیں۔ اچھا ناظرین، اب جو ہو رہا ہے جواب میں، جیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے، اور الزام پی ٹی آئی پہ دھرا جا رہا ہے، اور وہ کر کیا رہی ہے، لابنگ فرم کر کیا رہی ہے کہ ایک تیسرے درجے کے، چوتھے 10ویں درجے کے اخبار میں چھوٹے چھوٹے مضمون بھی نہیں، وہ جو ایڈیٹر کی ڈاک ہوتی ہے نا، اس میں وہ اپنا موقف شائع کروا رہی ہے، وہ جو لابنگ فرم ہے، کہ جناب اتنے مضمون شائع کروا رہی ہے، اور ان کو پھر واپس حکومت پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے پیسے حلال کر رہے ہیں، اور ان مضامین میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس وقت آنے والی ٹرمپ انتظامیہ پر بڑا دباؤ ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان پر اعتبار نہ کیا جائے، عمران خان پر بالکل اعتماد بھی نہ کیا جائے، اور کیونکہ وہ ماضی میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف تھا، وہ امریکہ کا بھی بڑا سخت مخالف ہے، اس لیے اس کی کوئی مدد نہ کی جائے۔ اگر اس کی مدد کی گئی تو ٹرمپ انتظامیہ آنے والے دنوں میں خود مصیبت میں پھنس جائے گی پاکستان کے حوالے سے۔ ایسی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں، ایسی یعنی آپ یقین کریں، اور یہ مضامین جو ہے چھپوائے کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مرید کے کا کوئی روزنامہ دوپٹہ یا روزنامہ کلندر ہوتا ہے، اس طرح کے اخبارات امریکہ میں جو چیتھڑے سے بھی کوئی گئے گزرے اخبارات ہیں یا آن لائن اخبارات، ان میں یہ مضامین شائع کروائے جا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، رچرڈ گرینیل کے بیانات سے آنے والا جو دباؤ ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بالکل اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ فارم 47 کے حکمران بالکل حیران اور ساکت ہیں، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب وہ کریں تو کیا کریں۔ اور نون لیگ کے جو سارے نابغے اور سارے ارسطو ہیں، وہ ناظرین ذرا سوچئے، آپ میری یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں نا، اس پر ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچئے کہ سب سے حیرت انگیز پہلو رچرڈ گرینیل نے جو کچھ کہا ہے اور اس پر جو رد عمل آ رہا ہے، اس سارے معاملے میں اس پہلو پہ ذرا ضرور آپ غور کیجئے گا کہ یہ جتنے بھی نون لیگ کے ارسطو ہیں نا، یہ گچی نیوی کر کے تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پہ کیوں گامزن ہے؟ خوف کا یہ عالم ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ مطلب خوف کا عالم یہ ہے کہ گلا پھاڑ کر عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دینے والے جو تھے، وہ اب رچرڈ گرینیل کی کسی ٹویٹ پر ایک لفظ بھی کمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا؟ یہ تو گالیوں کا مطلب پلندہ الٹ دیتے ہیں جا کے، یہ تو تنقید، الزام، یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ساروں میں سے کسی ایک میں بھی اتنی بھی ہمت نہیں کہ ایک ایسے شخص کو 2 لفظوں میں یا ایک جملے میں یہ جواب ہی دے دیا جائے کہ اس بندے کو جواب دینا ہے جس نے ابھی امریکی انتظامیہ میں ذمہ داریاں سنبھالی نہیں ہیں، سنبھالنی ہے۔ تو سارے نون لیگی جو ہیں وہ شرمندگی بھی ہے اور خوف کی حالت میں باقاعدہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس اجلاس کی بات کی جا رہی ہے گزشتہ روز، 2 دن پہلے جو اسلام آباد میں ہوا، وہ ہے کہ جی نون لیگ کا ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے، اور یہ جو ٹرمپ انتظامیہ اور رچرڈ گرینیل جو آ رہا ہے، اس پہ یہ کیا جائے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے، اور اس صورتحال سے بجائے پریشان ہونے کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جو بیانیہ عمران خان بنا کے پاپولر ہوا تھا وہ ہم اوڑھ لیتے ہیں، وہ کمبل ہم اوڑھ لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کمبل اوڑھ کے اینٹی امریکہ کا مجاہد بن کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کے صحیح مخالف ہیں۔ ناظرین میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ اس وقت یہ حکمران عوام کی اس قدر نفرت سمیٹ چکے ہیں کہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج عوام ان حکمرانوں اور آنے والے امریکی حکمرانوں میں سے کسی ایک
کا رویے کو اچھا کہنے کا ان کو چانس ملے گا نا، تو وہ ان حکمرانوں کے رویے کو پھر بھی اچھا نہیں کہیں گے، ان حکمرانوں کو اپنی رائے، اچھی رائے سے نہیں نوازیں گے، سیدھی بات ہے کسی طرح بھی۔ اس لیے اس وقت اگر یہ حکومت جو نون لیگ کی ہے، یہ اگر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے، یعنی امریکہ مخالف بیانیہ بنانے میں بھی کامیاب ہو بھی گئی، جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر بھی ان کو رتی برابر بھی، سوئی کے نکے جتنا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عوام کے غیظ و غضب کی انتہا ہو چکی ہے، ان سے لوگ نفرت، چڑ اور پتہ نہیں کیا کیا، اردو زبان جو ہے وہ بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے اردو زبان نے کہ میرے دامن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو میں ان حکمرانوں کے لیے آپ کو دے سکوں۔ لوگوں کا عالم یہ ہے اس حکومت سے۔ تو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس یہ کیش اگر پیدا کر بھی لیں تو یہ کیش نہیں کروا پائیں گے کچھ بھی نہ، اس لیے یہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ کر گزریں، اور وہ ہے کہ عمران خان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے اور جو ملتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈالے اور گھر آ جائے۔ اب ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے یہ جو حکمت عملی بنائی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر ہونے والے مظالم کے خلاف امریکہ سے جو بھی دباؤ آئے گا اسے قومی سلامتی کے معاملات سے جوڑ کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ جیسے امریکہ کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ 26 نومبر کے قتل عام کی تحقیقات کرائی جائے یا عمران خان کو رہا کیا جائے، تو اس کو جواب میں یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کرے گا۔ یار ایٹمی پروگرام تو وہ کہہ ہی نہیں رہے، مطلب، اور امریکی دباؤ جو بھی آئے گا اس کے جواب میں کہا جائے گا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اس پر بھارتی تسلط کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یعنی فارم 47 والے حکمرانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ سوال چنے کا جواب جو ہے وہ گندم سے دیا جائے گا۔ یہ ہوگا نہیں، یہ ہونے کا وقت نہیں رہا۔ قوم مطلب الرٹ ہے، جاگ رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے اتنا تو کیا ہے نا اب ناظرین۔ اچھا، اب اس سے آپ ناظرین خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پالیسی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے۔ حالات میں نے عرض کیا نا کہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب عوامی رائے کو پہلے جانچنا اور پھر اس کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ہی ان لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکمت عملی ترتیب دیتے ہوئے یہ بھی سمجھ لیا گیا ہے کہ امریکہ میں آنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ بالکل مٹی کا مادو ہے، مطلب وہ جیسے ان کے پاس کوئی کامن سینس ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ سمجھیں گے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے حضور والا۔ اب دیکھیں ان حالات میں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے حکومتی ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے بیان داغ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور وہ اپنے دفاع کا مکمل تحفظ کرے گی۔ پھر دفاع کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے فیصلے نہیں کرے گی، حکومت اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے گی۔ اور ایک اور ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیں کھیل کیا، کارڈ دیکھیں کیا کھیل رہے ہیں۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا، سوال گندم جواب چنا۔ اب ان کو اچانک ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد آ گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے تو پاکستان بھی عمران خان کی رہائی پر غور کر سکتا ہے۔ پہلے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پہلے آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیوں نہیں یاد آ رہی تھی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایفیڈرین والے حنیف عباسی صاحب، وہ کتنی دور کی کوڑی لے کے آئے، مزہ آ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے یوں لگتا ہے کہ 2 سیکنڈ پہلے انہوں نے ایک کہانی گھڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ جو امریکہ کا دباؤ آ رہا ہے، یہ 2023 میں کیلیفورنیا پلان بنا تھا، کیلیفورنیا پلان بنا تھا اور جس کا مقصد جو تھا وہ عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب مان گئے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آ رہا ہے۔ اگر یہ کیلیفورنیا پلان، وہ کہتے ہیں بیٹے لندن پلان اور وہ فلانا پلان، تو یہ نیا کیلیفورنیا پلان بنا کے لائے ہیں عباسی صاحب، خدا کے لیے نہ آپ کو پتہ ہے کون ہے کیلیفورنیا؟ ایسے جو منہ میں آیا ہے، امریکی ریاست، امریکی شہر، جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں آپ، خدا کے لیے۔
تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اور جس بندے کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو, اس ساری سازش کو لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ سجاد برقی ہیں. میری سجاد برقی صاحب سے مطلب سینکڑوں مرتبہ بات ہو چکی ہے. دور دور تک وہ کوئی بھی غیر قانونی, غیر جمہوری اور سازشی قسم کا کام وہ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس قدر وہ سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ انسان ہے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سازشی قسم کا رول پلے کرے گا کسی بھی معاملے میں. تو ان بیانات کے بعد عمران خان کا ناظرین وہی شورائے آفاق جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. اس دیر آپ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں. یہ جو کیا نام ہے وہ پنڈی والا, وہ جو اب دیکھیں جس نے کہتا ہے نا کہ جس نے عمران کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا. یہ دیکھیں بعد میں کہ جس بندے ان کی اگر فہرست بنائی جائے نا, جن لوگوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, تو اس میں دوسرے تیسرے نمبر پہ نام اس کا چھوٹا سا ہے لیکن اس نے چھرا سب سے بڑا مارا تھا. سب سے زیادہ بکواس جو کی ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ ان لوگوں میں میرا خیال ٹاپ 3 میں ہوگا. فیاض الحسن چوہان پنڈی والا, فیاض الحسن چوہان, جس کے ساتھ جس کی باتیں سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ چوہان کے آخر میں جو نون لگا ہوا ہے نا اس کے نام کے ساتھ وہ نہ لگائے, نون نہ لگائے, پھر جو بنتا ہے وہی بولے. اس نے کیسی عجیب بات کی ہے اوورسیز پاکستانی. یہ عباسی بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کریٹیسائز کر رہا ہے اور فیاض الحسن چوہان بھی یہی کام کر رہا ہے. فیاض الحسن چوہان کہتا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی یہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, پیسے نہیں بھیجیں گے, ترسیلات زر نہیں بھیجیں گے. اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے فیاض الحسن چوہان نے اپنے انٹرویو میں. اس نے کہا ہے ابے الو کے پٹھو, اوورسیز پاکستانیوں کو, لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی توہین کر رہا ہے, سب کو کہہ رہا ہے ابے الو کے پٹھو, who the hell you are, آپ کون ہوتے ہو, آپ کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے. چوہان صاحب انہی کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے. اور پھر یہ چوہان کہتا ہے کہ آپ کس کو پیسے بھیجتے ہو, آپ حکومت کو پیسے دیتے ہو, آپ اسٹیٹ بینک کو پیسے دیتے ہو, آپ فلاں کو پیسے دیتے ہو, وزیر اعظم کو پیسے دیتے ہو, آپ اپنے گھر والوں کو پیسے دیتے ہو. اور چوہان صاحب ہر بندہ جو معیشت پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. جو غیر ملکی سرمایہ کار جن کو لانے کے لیے ہم ترلے منتیں کرتے پھرتے ہیں نا, اور جن کے پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم بغلیں بجاتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہماری خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی پیسہ کمانے ہی آتے ہیں. کوئی اگر صنعت کار جو ہے وہ اگر پاکستان میں یا پاکستانی صنعت کار جو وہ بھی اگر صنعتوں پہ پیسہ لگاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, وہ بھی پروفٹ کمانے کے لیے کرتا ہے. پھر ان کو آپ یہ تانا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن جب وہ پیسہ لگاتا ہے, جب صنعت کا پہیہ چلتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, معیشت پہ پیسہ آتا ہے, معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ہر بندہ جو بھی کاشتکار اگر اپنی فصل کاشت کرتا ہے تو وہ اپنا وہ نفع کمانے کے لیے کرتا ہے, وہ 4 پیسے کمانے کے لیے, اپنا گھر چلانے کے لیے کرتا ہے. لیکن اسی کے اگائے ہوئے اناج سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے, جو آپ کا نہیں بھر رہا, کسی طرح بھی نہیں بھر رہا. اسی لیے آپ چیخ رہے ہیں اور ایم والی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. او بھائی وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, ضرور بھیجتے ہیں, لیکن انہی کے بھیجے ہوئے پیسوں سے یہ ملک چل رہا ہے. 30-35 ارب ڈالر جو اگر وہ بھیجنا بند کر دیں نا تو پتہ چل جائے آپ کو, دوسرے دن چل جائے پتہ کہ یہ ملک چلتا کیسے ہے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کی یہ حماقت والی باتیں سن کے نا مجھے وہ مریض یاد آتا ہے جو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پکی بات ہے نا کہ آنکھوں کے آپریشن اور چشمہ لگنے کے بعد میں پڑھ سکوں گا. تو ڈاکٹر کہتا ہے ہاں کیوں نہیں, بالکل آپ پڑھ سکیں گے. تو کہتا ہے چلیں شکر ہے ڈاکٹر صاحب, ورنہ میں تو سوچ رہا تھا ان پڑھ میں آدمی ہوں, میں اس عمر میں کہاں اسکولوں میں داخلہ لیتا پھروں گا.
تو حضور والا آپ پر بات کر کے میں ویسے اپنا وقت بھی نہیں برباد کرنا چاہتا اور اپنے ویورز کا بھی نہیں، لیکن جب اس طرح گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں وہ پاکستانی جو واقعتاً اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہماری اکانومی چلا رہے ہیں اور اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی رزق کما رہے ہیں، ان کو اس انداز میں مخاطب کرنا جو ہے وہ دل دکھاتا ہے۔ اچھا ناظرین، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع تو ہو گئے ہیں، سو کالڈ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، مگر کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے میری طرح کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی استحکام آئے گا۔ حکومت نے مذاکرات کو وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہوا ہے۔ حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ ان مذاکرات کو طول دے کر ایک تو وقت حاصل کیا جائے گا، دوسرا دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی جائے گی کہ موجودہ حکومت کو پورا قانونی جواز حاصل ہے، اس لیے وہ دوسرے فریق یعنی تحریک انصاف کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اس صورتحال کو عمران خان بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر اپنے وکلاء سے ملاقات کے دوران واضح پیغام دیا ہے۔ عمران خان نے ایک تو مذاکرات کرنے والی اپنی ٹیم کا فوکل پرسن صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو مقرر کیا ہے جو بہترین چوائس ہے، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہمارے 2 مطالبات پورے کرے، ایک انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، دوسرا 9 مئی اور 26 مئی کے قتل عام پر جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اگر حکومت نے ان مطالبات کو تسلیم کر لیا تو پھر وہ اپنی سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، اور اگر حکومت نے ہمارے یہ 2 مطالبات نہ مانے تو مذاکرات جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور عمران خان نے فوجی عدالتوں سے سویلینز کو ملنے والی سزاؤں کو بھی مسترد کر دیا ہے، اور ان حالات میں مذاکرات کے بارے میں تو ناظرین کم از کم بالکل بھی پر امید نہیں ہوں، اور میں اس کا پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں۔ اور اس حوالے سے ناظرین ایک آپ کو خبر بھی دیتا چلوں کہ خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن کو اس قدر دو ٹوک انداز میں ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ محسوس کریں کہ مذاکرات کی آڑ میں ہمارا ایک دن بھی ضائع کیا جا رہا ہے تو آپ اسی لمحے چائے کا کپ وہیں رکھیں اور مذاکرات والی ٹیبل سے اٹھ کے کمرے سے باہر آ جائیں۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہے جو کوٹ ان کوٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، ان مذاکرات کے حوالے سے ناظرین سب سے جو خوبصورت اور برمحل تبصرہ ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی صرف نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، اصل مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ شاہد آفریدی کی طرح کھیل رہی ہے، جو چھکے چوکے لگانے کے شوق میں کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ حنیف محمد کی طرح آہستہ آہستہ لمبی اننگ کھیل رہے ہیں، اور انہیں آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں ناظرین ان مذاکرات میں نون لیگ کی جو عدم دلچسپی کی بہت ہی واضح وجوہات ہیں۔ وہ واضح وجوہات کیا ہیں؟ ان کا کچھ بھی they have nothing to lose، اور ان کا کوئی کچھ بھی ایٹ سٹیک نہیں ہے، ان کا کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا ہوا۔ اس وقت اگر وہ حکومت کر رہے ہیں تو وہ چونگے پہ ملی ہوئی مینڈیٹ پہ کر رہے ہیں نا، چونگے میں ملا ہوا ہے، ان کو خیرات میں ملا ہوا ہے، تو وہ الاؤنس ہے، وہ بونس ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے، وہ اس بات پہ وہ نہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو ایٹ سٹیک کیا ہے؟ ایٹ سٹیک کس کا کیا ہے؟ ایٹ سٹیک آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس وقت ان تمام مذاکراتی عمل میں۔ یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت نون لیگ کا ان مذاکرات، اسی لیے تو نون لیگ ان کو ناکام بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اسی لیے تو وہ ان مذاکرات کا مذاق اڑاتی ہے، اور جیسی پی ٹی آئی سنجیدگی دکھاتی ہے اس سنجیدگی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، آ گئے نا مذاکرات پہ، آ گئے نا مذاکرات کی ٹیبل پہ، ڈر گئے نا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف یہ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ they have nothing to lose in this whole process۔ ان کا کچھ نہیں جانا۔ اچھا، بندہ رات کو آتا ہے ڈاکٹر سے ہو کے آتا ہے اور آ کے بڑا پریشانی کے عالم میں بیوی کو کہتا ہے
کہ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کینسر ہے اور میں صرف 6 گھنٹے کے لیے زندہ رہوں گا، 6 گھنٹے بعد میں مر جاؤں گا. تو بیوی ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوتی ہے، تو پھر ساتھ ہی منہ ادھر کر کے سو جاتی ہے. تو شوہر کہتا ہے میں کہتا ہوں میں نے 6 گھنٹے بعد مر جانا ہے اور تم سونے لگی ہو. تو بیوی کہتی ہے تسی تو سویرے اٹھنا نہیں، میں تو بچیاں نوں سویرے سکول تیار کر کے چھڈ کے آنا ہے، تسی تو سویرے اٹھنا نہیں. تو ان کا پرابلم بھی یہی ہے کہ انہوں نے تو صبح اٹھنا ہی نہیں ہے. ان کی سیاست تو نشتہ، اور وہ طے کر لیے انہوں نے، نون لیگ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے مزید سیاست نہیں کرنی، جو ملتا ہے ابھی وہ نچوڑ لے، وہ پکڑ لے. نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی. اچھا ناظرین، سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو جس طرح کے عالمی دباؤ کا سامنا ہے، ان حالات میں اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہی حکومت کے لیے فیس سیونگ سے کم نہیں ہے. اور ان مذاکرات سے نکلنے والے جو آنے والے آپٹکس ہیں وہ حکومت کی اکھڑتی سانسوں کے لیے کسی حد تک آکسیجن کا کام کر رہے ہیں. اس لیے مذاکرات کا یہ ڈھونگ جو ہے مجھے زیادہ دیر چلتا دکھائی نہیں دے رہا. اب کہتے ہیں جی اگلا دور جو ہے وہ 2 جنوری کو ہوگا، مگر جس طرح کا ماحول بن چکا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اس میں مجھے تو یہ دور ہوتا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی 2 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عشق وطن میں جاں سے گزرنا قبول ہے، عشق وطن میں جاں سے گزرنا قبول ہے، لازم ہے گر وفا میں تو مرنا قبول ہے، لازم ہے گر وفا میں تو مرنا قبول ہے. زندان ظلم و جبر سے دائم نجات کی، زندان ظلم و جبر سے دائم نجات کی، قیمت یہ زندگی ہے تو بھرنا قبول ہے، قیمت یہ زندگی ہے تو بھرنا قبول ہے. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.